اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پچھلی کلاس میں ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا آغاز کیا تھا اور اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں ایک چیز ہم نے مسجد کے حوالے سے بڑی تفصیلی اس پر بات چیت کی تھی، جس میں مسجد نبوی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعمیر کی ہے تو اس کے پرپز ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے تھے، اور کوشش کی تھی کہ آج کے زمانے میں بھی اسی کو مسجد کو اسی طرح یوٹیلائز کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ اس میں ایک چیز کا اور کچھ اضافہ کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے پہلی تصویر ہے جو کہ ترکی کے ایک مسجد کے امام اور وہاں پہ آنے والے نمازی بچوں کی ہے، کہ جس میں امام صاحب خود سب سے آگے ہیں اور پیچھے سارے بچے ایک ٹرین کی صورت میں ٹرین والا گیم اپنے امام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ دوسری تصویر بھی ایک مسجد کی ہے کہ جس میں جو بچے ہیں وہ درمیان میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں، اور تیسری تصویر بھی ترکی کے ہی ایک مسجد کی ہے کہ جہاں پر مسجد کے ایک کارنر پر پلے لینڈ بنا ہوا ہے اور بچے وہاں پر مصروف ہیں۔ یہ بات آج کے زمانے میں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، اور آج بھی جو سمجھدار اور پڑھے لکھے معاشرے ہیں وہاں پر مسجد میں آنے والے بچے کو انکریج کیا جاتا ہے، نہ کہ ڈسکریج کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس کلچر کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کیا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی اور اس سے زیادہ اتم نماز یعنی مکمل نماز پڑھاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس حدیث سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر مائیں بھی موجود ہوتی تھیں اور ماؤں کے ساتھ بچے بھی موجود ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے رونے کی آواز کی وجہ سے اپنی نماز مزید مختصر کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی یہی معمول تھا کہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرا رہے ہوتے تھے تو مختصر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ باب یہ دیکھیے کہ یہ کنسپٹ ہے اسلام کا، کہ اسلام آپ کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ آپ کو لمبی نماز پڑھنی ہے، آپ نوافل ادا کریں، لمبی لمبی پڑھیں، اس میں بھی قیام کی زیادہ فضیلت ہے، لمبا قیام کریں، لمبی صورتیں پڑھیں۔ لیکن جب آپ کسی کو نماز پڑھا رہے ہوں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مختصر نماز پڑھائیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ اس حوالے سے پیش آیا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ رسول اللہ، میں فلاں کی وجہ سے نماز فجر سے مؤخر ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں جتنے جلال میں تھے، غصے میں تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کو متنفر کر رہے ہیں، تم میں سے جو بھی لوگوں کو نماز پڑھائے وہ اس میں تخفیف کرے، یعنی ہلکی نماز پڑھائے۔ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور اصحاب حاجت بھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے تھے کہ ایسے ائمہ کرام جو لمبی نمازیں پڑھاتے ہوں۔ تو اسلام اس کے حوالے سے بڑی واضح آپ کو تصور دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، میں تو کہتا ہوں اس حدیث کو اپنے گھروں میں لکھ کے لگایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے، اسلام کے احکامات سے۔ اور اس حدیث کو پھیلانا بھی چاہیے، اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آپ قرآن میں نوٹ کریں، قرآن میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشیرا و نذیرا کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر خوشخبری دینے والے بھیجے گئے،
اور خبردار کرنے والے بھیجے گئے۔ مبشرا و منذر، یہ دو الفاظ، یا بشیرا و نذیرا، یہ دو الفاظ جگہ جگہ آئے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر بھی الفاظ آئے ہیں وہاں پر پہلے بشیر کا لفظ آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خوشخبری دینے والے ہیں اور بعد میں خبردار کرنے والے یا ڈرانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت کا حوالہ دے کر آپ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے رحیم ہے، کریم ہے، اس کے بعد پھر مغضوب ہیں، اس کے غضب کا حوالہ بعد میں دیا جائے گا۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ پہلے کیا جائے گا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے کا رویہ بعد میں آئے گا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین جو آپ کا الدین یسرن، دین آسان ہے، اور اس میں لوگوں کو متنفر کرنے کے بجائے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص کر یہ چونکہ مسجد کے اندر بچوں کے حوالے سے بھی اس میں بات ہے، تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہوتا کیا ہے۔ جو آج کی کلاس میں ہمارے مرد حضرات موجود ہیں انہیں اس بات کا زیادہ اندازہ ہے کہ مسجد کے اندر کبھی کوئی بچے کی آواز پیچھے سے آ جائے، ہنسنے کی یا رونے کی یا قہقہ لگانے کی، تو نماز ختم ہوتے ہی اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھنے کے بجائے ہمارے بزرگان دین جو مسجد کے ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں، چلانے والے بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ اس بچے کو ڈانٹتے ہیں اور ایسی ڈانٹ لگاتے ہیں کہ آئندہ پلٹ کے وہ بچہ کبھی مسجد کی طرف نہیں آئے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کو موٹیویٹ کریں۔ آپ اگر سلام پھیر کر آپ کے پیچھے صفوں میں بچے یا نوجوان موجود نہیں ہیں تو ہمیں اپنی امت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا مستقبل اس وقت کہاں موجود ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو مسجد میں لے کے جائیں، موٹیویٹ کریں، کوئی اگر ڈانٹے بھی تو اس کو سمجھائیں طریقے سے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے آتے بھی تھے، بچوں کو موٹیویٹ بھی کیا جاتا تھا اور شفقت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا بچوں کے ساتھ۔ پھر ایک یہ درمیان میں ایک حدیث یہاں پہ میں نے کوٹ کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بہت زیادہ شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے، اسی طرح حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھیں، ان کی جو بیٹی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بھی بہت پیار کیا کرتے تھے۔ تو ایک دیہاتی نے یہ منظر دیکھا تو بڑی حیرت سے پوچھا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ میرے تو اتنے سارے بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل کو سخت کیا ہوا ہے تو میں کیا کروں، ہم تو اپنے بچوں کو اسی طرح پیار کرتے ہیں۔ تو بچوں کو مسجد میں لے کے آیا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، چیزوں کو اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو اور بچہ مسجد سے رغبت اس کے اندر پیدا ہو، بجائے اس کے کہ وہ مسجد سے دور بھاگے۔ پھر ایک چیز اور آگے پھر ہم یہاں سے ہم نے چیزیں ڈسکس کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے معاشرے کی اخلاقی قدریں یا اخلاقی بنیادیں پیش کی ہیں مدینہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ پوری دین کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پنہا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، ویل وشنگ ہے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنا، بہتر سوچنا، ان کو مارجن دینا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ سب سے بہتر عمل واقف اور ناواقف کو سلام کرنا اور کھانا کھلانا ہے۔ آپس میں صلہ رحمی کرو۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارت ہے۔ جہاں میری آواز روکے تو بتا دے گا، تو یعنی آپ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو مجھے تو پتہ نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کسی میں تکلیف ہو تو دوسرا اسے محسوس کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، درخت لگانا صدقہ ہے۔ جو کسی ننگے کا تن ڈھا کے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ پیاسے کو پانی پلانے والے کو جنت کی مہر لگی پاک شراب پیش کی جائے گی۔ بھوکے کو کھلانے والے کو جنت کے پھل عطا فرمائے گا۔ اس تربیت کے سائے میں وہ نسل پروان چڑھی جس نے چند سالوں میں انسانی تاریخ رقم کر دی۔
تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جو احادیث بیان کی ہیں، اس پر نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا بلکہ دوسروں کو بھی عمل کر کے دکھایا، اور ایک پورا دین کا ایک منظرنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی بہترین نسل پروان چڑھی اور ایک ایسی بہترین سوسائٹی وجود میں آئی کہ جس کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹے سے علاقے سے نکلے ہوئے لوگوں نے دنیا پہ کنٹرول حاصل کیا اور اخلاقی لحاظ سے ایک بہترین انہوں نے سربلندی حاصل کی۔ یہاں پر میں الدین النصیحہ یہ جو حدیث ہے اس کو میں نے کوٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ پورے دین کا جس میں خلاصہ پیش آ جاتا ہے کہ دین ایک خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں جی اسکرین شیئر ہو جائے گی، میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو میں عموماً دکھاتا ہوں کہ دین آپ دیکھیے کہ ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر دین کیا چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا بچوں کے حوالے سے کلپ ہے، تو یہ ہمیں سمجھ لیں کہ ایک اچھی ایک تشریح کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔
واپس آتے ہیں اپنے سلائڈ کی طرف. اچھا، ایک اور چیز کی بڑی اہمیت ہے. اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا؟ جی، امپورٹنس آف پرائیویسی ایک میں نے ایک سلائڈ کا اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ویلیوز بتائی ہیں مدینہ کی ریاست میں جو اسٹیبلش کی ہیں، وہ ہمیں آج بھی اپنی لائف میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں ایک اہم چیز ہے امپورٹنس آف پرائیویسی. پرائیویسی کی بڑی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے اتنے حساس تھے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا اور دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی یا سلاخ نما لوہا اٹھایا تاکہ اس سے دیہاتی کی آنکھ پھوڑ دیں. وہ دیہاتی بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنی جگہ کھڑے رہتے تو میں ضرور تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان کیا کہ جو کسی کے گھر میں جھانکے تو گھر والا پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو پرائیویسی کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کی ایک پرسنل کوئی چیز ہے، اس میں کسی کا انٹرفیرنس، کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جاتی. یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. اس میں محض گھر میں جھانکنا نہیں، بلکہ اس میں لیپ ٹاپ میں جھانکنا، موبائل میں جھانکنا، ایکس وائی جی اس طرح کی جو بھی چیز ہے کہ جس میں کوئی شخص نہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرے، تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویسی ہے. اور اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طریقے سے اس پر بات کی ہے اور اس کا احساس دلایا ہے. ریاست مدینہ کا دستور اور آئین پہلی ہجری کے اولین اقدامات میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ بیت عقبہ، جو ہم نے مکی دور میں پڑھا تھا کہ انسانی تاریخ کا پہلا سوشل کنٹریکٹ تھا رعایا اور حاکم کے درمیان. قانون قرآن تھا. قانون اصل مقصد تھا اور ریاست دراصل اس قانون کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھی. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز قرآن ہے. قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن کے قانون کو اپلائی کرنے کے لیے ایک ریاست کو ذریعے کے طور پر بنایا جاتا ہے کہ ریاست گورنمنٹ آئے گی تاکہ آپ اس گورنمنٹ کے ذریعے سے اسلام کا قانون نافذ کر سکتے ہیں. ریاست کی بنیاد پر جو سوشل کنٹریکٹ بنا وہ دراصل بیت عقبہ کا مسودہ تھا. دوسری بنیاد مواخات مدینہ بنی. پہلے حاکم اور مقامی لوگوں کے درمیان معاہدہ اور دوسرا مقامی اور نئے شہریوں کے لیے معاہدہ بنا. یہ مواخات مدینہ کے حوالے سے یہ جو میثاق مدینہ ہے، میثاق مدینہ 47 یا 52 دفعات پر مشتمل یہ بنا ہے اور اس کا چارٹر پیش کیا گیا جو انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور کہلایا جا سکتا ہے. تمام مسلمانوں کو ایک شہری کی حیثیت دے دی گئی. غیر مسلم قبائل یعنی یہودی بھی حصہ بنے، لیکن ان کی شرائط الگ تھی. یعنی ریاست کے بنیادی انسانی حقوق میں تو سب کو مساوی قرار دیا، لیکن ریاست کے اہم ستون بہرحال وہی کہلائے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گردن جھکائی. فیصلوں کا آخری اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامن ویلتھ بنی، ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا اور اس کے نقیب مقرر کیے گئے. میثاق مدینہ کی کئی ساری دفعات ہیں، اس میں میں نے یہاں پہ مختصراً چند دفعات لکھی ہیں. نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی قوم ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر. خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا. یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کیوں معاہدہ کیا؟ اس کی بڑی نیچرل، ٹیکنیکل، لاجیکل ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کی ایک بڑی آبادی موجود ہے. تو دوسری طرف اس بات کا بھی احساس تھا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے مستقل ایک چیلنج ہے، مستقل ایک کشمکش ہے، تو لہٰذا وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. تو ایک وقت میں ایک دشمن کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ ایک وقت میں ہم مشرکین مکہ کو ایک طریقے سے سنبھال سکیں، اور پھر دوسرے جب ان سے معاملات طے پا جائیں یا ان کو ہم شکست دے دیں تو اس کے بعد پھر میثاق یعنی یہودیوں کے ساتھ پھر آپ کہہ لیں کہ ان کے جو بھی ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں وہ کیے جا سکیں۔ تو اس معاہدے کے نتیجے میں یہ بات طے پا گئی کہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب مسلمان اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدے کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ کوئی آدمی اپنے پارٹنر کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خوں حرام ہوگا۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور جو کوئی یثرب یعنی مدینہ پر دھاوا بول دے تو اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے۔ اب آپ کہہ لیں کہ 1 ہجری ہے، جنگ کے صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت کے بعد اب یہ جنگی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ یہ یہاں پر وجوہات لکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر اس بات کے پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پالیسی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر اور اس سے پہلے کے جو بھی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی تھیں، آگے ہم اس کو پڑھیں گے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کیے ہیں اور پہلے خود اسٹیپ اٹھایا ہے مشرکین کے خلاف لڑنے کا۔ تو یہ مستشرقین نے خاص کر اعتراضات کیے ہیں، غیر مسلموں نے اعتراضات کیے ہیں، تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے دار الندوہ، جیسے جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یہ مکہ کی پارلیمنٹ تھی، اس میں طے کیا کہ مہاجرین کی چھوڑی ہوئی ساری چیزیں، گھر کا سامان، یہ ساری چیزیں فروخت کر لی جائیں اور اس سے ایک بڑا فنڈ قائم کیا جائے۔ اب آپ وہ دیکھیے اسٹریٹجی ان کی کہ جو سامان چھوڑا ہے مسلمانوں نے اس کو بیچا جائے، اس سے ایک بڑا فنڈ قائم کیا جائے، اس فنڈ سے ایک بڑا تجارتی قافلہ تشکیل دیا جائے۔ مطلب ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ اس فنڈ کو ڈائریکٹ آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرتے، نہیں، انہوں نے اس فنڈ سے بزنس کیا، انویسٹمنٹ کی، اور اس انویسٹمنٹ کے ذریعے سے جو پروفٹ آیا اس پروفٹ کو یہ طے کیا کہ اس پروفٹ کو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اول تو پچھلے 13 سالوں میں مشرکین مکہ نے جس طرح اپنا مسلمانوں کے ساتھ بیہیو کیا تھا، مستقل تنگ کر کے رکھا تھا، تو ایسے میں تو اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ اب آپ کی اپنی ایک ریاست قائم ہو گئی تھی، تو لہٰذا اب آپ جواب دینے کی پوزیشن میں تھے۔ نمبر 2 یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تو ان کا جو گھر بار تھا اور گھر کے جو ساز و سامان تھے ان سب کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اس کا ایک فنڈ قائم کیا، اس فنڈ کو انویسٹ کیا، اس انویسٹمنٹ سے جو بزنس ہوا، اس سے جو پروفٹ ہوا، اس پروفٹ سے جو پیسے آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے جمع کیے گئے۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے جو کہ مستقل ایک دوسرے سے جنگ کی کیفیت میں رہتے تھے، انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ ہم مدینہ کی سرداری عبداللہ بن ابی کو دیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی کے لیے ایک پورا مونگوں کا تاج کہا جاتا ہے تیار ہو گیا تھا کہ اس کو سردار بنایا جائے گا۔ اب اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین وقت پر مدینہ تشریف لے آئے، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسٹ اور وارم ویلکم کہا، اور پھر عبداللہ بن ابی کی سرداری ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا اس کا ایک پرسنل کلیش بن گیا تھا۔ اس نے قریش کو خط لکھا
کہ تم لوگ اگر مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم مدینہ کے اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ دوسرا سٹیپ تھا قریش کا۔ تیسرا سٹیپ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک قبیلے کے سردار تھے، شروع میں مسلمان ہوئے تھے بیعت عقبہ کے وقت۔ تو یہ مکہ گئے عمرہ ادا کرنے، اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ان کو ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے ان کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے، تو لہٰذا آج کے بعد سے تم پر اور تمہارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر خانہ کعبہ کے دروازے بند ہیں، یعنی کہ آج کے بعد تم لوگ مکہ نہیں آ سکتے۔ انہوں نے بھی آپ واپسی جواباً کیا دھمکی دی؟ انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اور آج کے بعد تم ذرا یہ اپنی تجارت کر کے دکھاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ شام کی طرف تجارت ہوتی تھی جو سیریا کہلاتا ہے، اور شام کے راستے میں مدینہ پڑتا تھا، تو مدینہ کے سامنے سے ہوتے ہوئے سارا تجارتی قافلہ جایا کرتا تھا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجارتی قافلے کو روکنے کی جواب میں دھمکی دی، اور اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ اناؤنس جنگ ہو گئی ہے، کوئی چھاپا مار کارروائی یا کوئی خفیہ کارروائی نہیں ہے، بلکہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ پہلے ابو جہل نے اناؤنسمنٹ کی کہ تم لوگ مکہ نہیں آ سکتے، جواباً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناؤنس کیا کہ اب تم لوگ بھی مدینہ کے سامنے سے اپنا بزنس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اب باقاعدہ مسلمانوں کی طرف سے بھی آپ کہہ لیں کہ ایگریسولی بیہیو کیا گیا۔ پھر ایک ہجری کے اہم واقعات، یہ ہم آخری سلائڈ پڑھ کے پھر آگے اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ایک ہجری کے اہم واقعات میں مارکیٹ کی اہمیت کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شہر عام طور پر چونکہ ارد گرد آباد خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش آبادی کی مصنوعات اور پیداوار کی مارکیٹ ہوتے ہیں، لہٰذا مارکیٹ کی اہمیت سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اہم تدابیر یہ تھیں کہ بحر احمر سے متصل قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات بنائے، یعنی کہ وہ سمندری راستہ جہاں کے سامنے سے ہوتے ہوئے شام کی طرف جایا کرتے تھے، تو وہاں کے آس پاس کے جتنے بھی چھوٹے بڑے قبائل تھے ان سے دوستیاں بنائیں۔ مسلمان نہیں ہوئے وہ، لیکن سیٹنگ بنائی، دوستیاں بنائی، تاکہ کل کو اگر جنگ ہو تو بے شک مسلمانوں کا ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن کم از کم نیوٹرل رہیں تاکہ مشرکین ان کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکیں۔ مدینہ سے شمال کی طرف 4 دن کی مسافت پر قبیلہ جوہینیہ کو ان کو اس بات پر قائل کیا کہ تمہارے یا ہمارے دشمنوں کے متوقع حملوں کی صورت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح کے 5 سے 7 معاہدے تاریخ کا حصہ ہیں، جن میں زمرہ اور مزینہ قبائل کے نام بھی شامل ہیں۔ دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جنگی حکمت عملی کے تحت، کہ قریش کے قافلوں کے لیے دستے بھیجے، مختلف گروپس بھیجے۔ بدر سے تقریباً 7 مرتبہ یہ مسلمان فوجیں ان قافلوں کے پیچھے گئی ہیں کہ کسی طرح یہ پکڑے جائیں، کبھی ہاتھ لگے کبھی نہیں لگے، نکل گئے، تو آگے ہم اس کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ سچویشن ایسی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس بات کا خوف تھا کہ کسی بھی وقت مشرکین کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرے باقاعدہ بٹھانے شروع کر دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ اور پھر 1 ہجری میں ہی قرآن کے ذریعے سے یہ وحی آئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے،
بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو یہاں تک کہ 1 ہجری کے اہم واقعات ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ آگے کچھ سریہ ہیں، کچھ غزوات ہیں۔ سریہ اور غزوے کا جو عمومی فرق سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جنگ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں وہ غزوہ کہلاتی ہے، اور ایسی جنگ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی قیادت میں مختلف صحابہ کرام کو بھیجا ہو تو وہ سریہ کہلاتی ہے۔ تو یہ غزوہ بدر سے پہلے چند غزوات ہوئے ہیں، چند سرایہ ہوئے ہیں۔ سریہ کی پلورل یا جمع آپ کہہ لیں سرایہ کہلاتی ہے۔ تو یہ غزوہ بدر سے پہلے کے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔